بڑے سلیقے کے ساتھ میں آپ سے یہاں ایک بات یہ کہوں کہ آج کے حالات پر تبصرہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یا تو سیدھے سیدھے اخباروں کو نظم کرنا ہوتا ہے یا پھر آج کے حالات کو اگر غزل کی زبان میں بیان کیا جائے تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن ہمارے آج کے عہد میں بھی وہ معتبر و محترم شعراء ہیں جو بڑے سلیقے کے ساتھ غزل کے لب و لہجے میں بات کرتے ہوئے بھی آج کے حالات کی سچی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میں آپ سے ایک بات عرض کر سکوں کہ جھوٹی دعائیں لکھی، جھوٹے سلام لکھے، ان کی طرف سے ہم نے خط اپنے نام لکھے. سب قاتلوں کو گنتے اتنا لہو کہاں تھا، مٹی پہ گرتے گرتے دو چار نام لکھے. بہت ہی سنجیدہ لب و لہجے کے ایک ایسے شاعر جو استاد الشورا کی حیثیت سے بہت سے نئے شاعروں کی تربیت کا ذمہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں. جناب واصف فاروقی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایک بہت ہی اچھے اور سچے لہجے کے شاعر کے علاوہ ایک بہت کامیاب ناظم مشاعرہ کے طور پر بھی ان کی اپنی شہرتیں پوری اردو دنیا میں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جناب واصف فاروقی صاحب کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مائک پر آواز دوں اور ان سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز کے ساتھ اپنی تالیوں کی گونج شامل کیجئے. ہم ہندوستان کے ایک سینئر شاعر جناب واصف فاروقی صاحب کا کلام سننے جا رہے ہیں. میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں استقبال کریں جناب واصف فاروقی. السلام علیکم. لکھنؤ میں میری حیثیت بالکل ایک میزبان شاعر کی ہے تو مجھے بنیاد میں ہی پڑھنا چاہیے تھا. بہرحال بہت کچھ کہہ دیا جناب ندیم فرخ صاحب نے میرے سلسلے میں. آپ ان سے زیادہ بہتر صورت میں مجھے جانتے ہیں. آج کا یہ مشاعرہ ایک ایسے سانحے سے وابستہ کر دیا گیا جو یقیناً ہم لوگوں کے لیے غم عظیم ہے. یقیناً محترم ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب نے آج کا یہ مشاعرہ معنون کیا ہے بیکل اشاہی صاحب کی یادوں کو. میں اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں، بڑی قربتیں رہی ہیں بیکل صاحب سے. آج ہی وہ ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ موت اور زندگی اپنی جگہ ہے. میں تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، مجھے داد کی ضرورت نہیں، صرف توجہ درکار ہے. ارشاد. میں خراج عقیدت کے طور پر ایک چھوٹی سی عطا ہو. صورتحال یہ ہے اس ہر شخص کو اس دنیا سے جو آیا ہے اس کو جانا ہے کہ ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے. ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے. زندگی تیری محبت میں ہی مر جانا ہے. واہ. ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے. زندگی تیری محبت میں ہی مر جانا ہے. اور سب مسافر ہے، سواری ہے یہ مٹی کا بدن، اس سواری سے بہرحال اتر جانا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنا واصف بھائی. واہ 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 واہ. سب مسافر ہے، سواری ہے یہ مٹی کا بدن، اس سواری سے بہرحال اتر جانا ہے. چھوٹی سی نظم بڑی اجلت میں، بس اتفاقاً میرے جذبات ہیں جو میں نے نظم کیے ہیں، سماعت کیجئے گا حضرات. عرض کرتا ہوں کہ اے وطن، سنیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ارشاد. اے وطن تیری عظمتوں والے سب نشاں کھائے جا رہی ہے زمین. اے وطن تیری عظمتوں والے سب نشاں کھائے جا رہی ہے زمین. اب کیسے کیسے بلند قد والے آسماں کھائے جا رہی ہے زمین. واہ واہ. کیسے کیسے بلند قد والے آسماں کھائے جا رہی ہے زمین. اور جس کو کہتے ہیں زندگی اور موت اس کا مفہوم لکھ رہے ہیں ہم. جس کو کہتے ہیں زندگی اور موت اس کا مفہوم لکھ رہے ہیں ہم. جو ابھی صبح تک سلامت تھا اس کو مرحوم لکھ رہے ہیں. واہ 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 واہ. کیا کہنا بھائی واصف. واہ واہ واہ. اس کو مرحوم لکھ رہے ہیں واصف بھائی. واہ واہ. آج ادب کا ایک اور مینارہ کیا کہنا خاک میں مل گیا صدا کے لیے. آج ادب کا ایک اور مینارہ خاک میں مل گیا صدا کے لیے. شدت غم سے نم نگاہی سے ہاتھ اٹھائے ہیں ہم دعا کے لیے. واہ واہ. ہاتھ اٹھائے ہیں ہم دعا کے لیے. جس کو کہتے تھے ہند کا حسان، جس کو کہتے تھے ہند کا حسان، ان کو لقب دیا گیا تھا نعتیہ شاعری کے حوالے سے. جس کو کہتے تھے ہند کا حسان وہ قصیدہ نگاہ ہے خاموش. واہ.
جس کو کہتے تھے ہند کا حسان، وہ قصیدہ نگار ہے خاموش، وہ جو بیکر رہا نبی کے لیے اب وہی دل فدار ہے خاموش۔ واہ 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 وہ جو بیکر رہا ہاں کیا کہنا کیا کہنا، نبی کے لیے اب وہی دل فگار ہے خاموش، جس کی نعتوں میں پاک تر جذبے اپنے سر کو جھکائے رہتے تھے، واہ جس کی نعتوں میں پاک تر جذبے اپنے سر کو جھکائے رہتے تھے، کیا جس کے کہنا، گیتوں میں کھیت اور کھلیان اپنا چہرہ سجائے رہتے تھے، واہ 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 جس کے گیتوں میں کھیت اور کھلیان اپنا چہرہ سجائے رہتے تھے، واہ جس کی واہ نظموں میں، جس کی غزلوں میں اردو ہندی کا پیار بستا تھا، واہ، جس کی نظموں میں، جس کی غزلوں میں اردو ہندی کا پیار بستا تھا، جس کو کہتے ہیں پیار کا رستہ، اس کا بس وہی ایک رستہ تھا، واہ 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 واہ، کیا کہنا کیا کہنا، ہاں ہر خطا اس کی بخش دے مولا، ہاں ہاں، ہر خطا اس کی بخش دے مولا، اس کے لہجے کی تاب زندہ رہے، واہ ہر واہ، خطا اس کی بخش دے مولا، اس کے لہجے کی تاب زندہ رہے، اس کو جہاں وہ گیا لیکن اس کی آنکھوں کا خواب زندہ رہے، واہ واہ اس کی واہ، آنکھوں کا خواب زندہ کیا رہے۔ کہنا کیا اس لیے میری عقیدت تھی بیکر صاحب کے لیے جو ذمہ داری سمجھی میں نے اخلاقی طور پر 3-4 شعر صرف سماعت کر لیجیے۔ ارشاد، عرض کرتا ہوں کہ جو ہے زہریلی، جی کیا ہوا بھائی، مجھ سے تو کچھ نہیں کرے آپ آج میں جاؤں نہیں نہیں یہ نہیں نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظم آپ نے پڑھ لی ہے، کچھ غزل کے شعر سنا دیجئے۔ جی نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ اور کہہ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کیا کہہ رہے ہیں۔ سنیے بہرحال 3-4 شعر کی زیادہ اہمیت نہیں ہے آپ کو۔ جی عرض کرتا ہوں کہ جو ہے زہریلی اسے باد صبا کہنے لگوں، جو ہے زہریلی اسے باد صبا اسے باد کہنے صبا کہنے لگوں، سوچی سمجھی سازشوں کو واہ حادثہ کہنے لگوں، کیا کہنا، جو ہے زہریلی اسے باد صبا کہنے لگوں، سوچی سمجھی سازشوں کو حادثہ کہنے لگوں، کچھ سیاسی بت بہت برہم ہے مجھ سے ان دنوں، ہاں ہاں، کچھ سیاسی بت بہت برہم ہے مجھ سے ان دنوں، چاہتے یہ ہے کہ میں ان کو خدا کہنے لگوں، واہ واہ واہ، کچھ سیاسی بت ہاں ہاں، کیا کہنا کیا کہنا، بہت برہم ہے مجھ سے ان دنوں، چاہتے یہ ہے کہ میں ان کو خدا کہنے لگوں۔ ایک واہ، چھوٹی سی ہلکی پھلکی سی غزل اب برداشت ہی کرنا کہوں گا میں، برداشت کر لیجیے، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ بہت قیمتی شاعر ہیں میرے بات پڑھنے والے، وسیم بھائی کی صدارت ہے اور ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر راحت اندوری جیسی بڑی شخصیت موجود ہے، تو ان کے لیے ذہن اپنا بنانا ہے۔ میں چند شعر عرض کرتا ہوں، ارشاد علی، پیش کرتا ہوں کہ دل کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا ہے، دل کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا ہے، غم اگر ہو بھی تو محسوس نہیں ہوتا ہے، واہ، دل کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا ہے، غم اگر ہو غم اگر ہو بھی تو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اور جو جتنی عوام پریشان ہے اس وقت، اس کی طرف سے ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ ارشاد، میری چلتی ہوئی سانسوں نے بتایا ہے مجھے، میری چلتی ہوئی سانسوں نے بتایا ہے مجھے، ہر دیے کے لیے فانوس نہیں ہوتا ہے، واہ واہ واہ، میری چلتی ہوئی سانسوں نے بتایا ہے مجھے، کیا کہنا کیا ہر کہنا، دیے کے لیے فانوس نہیں ہوتا ہے، اور تہمتیں وقت لگا دیتا ہے انسانوں پر، کیا کہنا، تہمتیں وقت لگا دیتا ہے انسانوں پر، آدمی کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا ہے، واہ 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 واہ، تہمتیں وقت لگا دیتا ہے انسانوں پر، آدمی کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک شعر ان کے لیے پڑھتا ہوں کہ آپ نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی مجھ پر، آپ نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی مجھ آپ پر، نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی مجھ پر، اب کوئی اتنا بھی کنجوس نہیں، واہ واہ واہ، آپ نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی مجھ پر، اب کوئی اتنا بھی کنجوس نہیں ہوتا ہے، اور پال کر دیکھ لیا عشق کا طوطا ہم نے، کیا کہنا، واہ، پال کر دیکھ لیا عشق کا طوطا ہم نے، یہ پرندہ کبھی مانوس نہیں ہوتا ہے۔ واہ